عزیزان محترم، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مطہرہ کا مطالعہ کریں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہر پیر کو اور ہر جمعہ رات کو آقا علیہ السلام روزہ رکھتے تھے۔ ہر پیر والے دن بھی سرکار روزہ رکھتے اور ہر جمعرات والے دن بھی سرکار روزہ رکھتے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ حبیبی یا رسول اللہ، لجپال آقا، آپ ہفتے میں یہ 2 دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ پیر والے دن اور جمعرات والے دن روزہ جناب کیوں رکھتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جمعرات کے روز تو روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ ہر جمعرات کو بندے کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں جب میرے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوں اور میرا مولا میری طرف دیکھے تو میرا حال یہ ہو کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہو۔ اور ہر پیر والے دن میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں، آقا علیہ السلام نے فرمایا، ذاک یوم ولدت فی، کہ اس دن میری ولادت ہوئی ہے۔ ہم تو سال کے بعد اپنے اپنے حساب سے، اپنے اپنے انداز سے شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ کا کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا۔ مگر آقا علیہ السلام تو ہر پیر والے دن شکر ادا کرتے تھے۔ ہم تو سال کے بعد ایک دن اپنے انداز سے میلاد مناتے ہیں، آقا علیہ السلام ہر پیر والے دن اپنا میلاد مناتے تھے۔ کس طرح؟ اور روزہ رکھ کر۔ ہر پیر والے دن آقا علیہ السلام روزہ رکھتے اور اس دن کی یاد مناتے کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے مجھے پیدا کیا تھا۔ اور عزیزان محترم، اللہ رب العزت کا حکم ہے قرآن پاک میں، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میری نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو۔ جب بھی تمہیں کوئی نعمت ملے تو خوب خوب چرچا کرو۔ اللہ پاک کسی کو اولاد عطا کر دے تو اس کو چاہیے مٹھائیاں بانٹے، احباب کو بتائے، عزیزوں کو بتائے، پڑوسیوں کو بتائے، دوستوں کو بتائے کہ اللہ نے مجھے صاحب اولاد بنا دیا ہے۔ اللہ کی اس نعمت کا ذکر کرے، اس نعمت کو بیان کرے، لوگوں کے سامنے ذکر کرے۔ یہ تحدیث نعمت ہے، یہ شکر نعمت ہے۔ اللہ کاروبار دے دے، اللہ کا شکر ادا کرے، نوافل پڑھے، دوستوں کو، عزیزوں کو بتائے، بندے بندے کے سامنے چرچا کرے، جی اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ نے اچھا روزگار دے دیا ہے، اللہ نے اچھا گھر بار دے دیا ہے، اللہ نے اچھی سواری دے دی ہے۔ تو بھئی ہر نعمت پر شکر کرو، ہر نعمت کا تذکرہ کرو، ہر نعمت کا بتاؤ، اور جب ساری نعمتوں کی جو جان نعمت ہیں، جن کے طفیل یہ ساری نعمتیں ملی ہیں، کہ فرمایا لولاک لما افلاک، فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو ہم زمین و آسمان کو ہی پیدا نہ کرتے۔ لولاک لما خلقت الربوبیہ، زمین و آسمان کیا ہے محبوب، اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا میں اپنے رب ہونے کو ہی ظاہر نہ کرتا۔ تو ساری کائنات آقا علیہ السلام کے طفیل بنی ہے، ساری کائنات کا مبدا، مرجع، مصدر، اصل، جان حضور کی ذات اقدس ہے۔ تو کتنی عجیب بات ہے کہ ہم سب اولاد ہونے پہ تو خوشیاں منائیں، کاروبار مل جائے تو خوشیاں کریں، کوئی بچہ باہر کے ملک چلا جائے تو خوشیاں منائیں، کوئی خوشی ملے تو خوشیاں منائیں اور لوگوں کو بتائیں اور ڈنکا بجائیں۔ اور وہ سرکار جن کے طفیل یہ سارا کچھ بنا ہے اور جن کے طفیل یہ سارا کچھ ہمیں ملا ہے، ان کی آمد کا ذکر ہو تو ہمارے چہرے پر قبض ہو جائے۔ جس بندے کا یہ حال ہو، ان دنوں میں بھی چہرے کے اوپر قبض ہو،
مسکراہٹ نہ ہو، تبسم نہ ہو، خوشی نہ ہو، اور اس کی طبیعت لوگوں کی خوشیاں دیکھ کے پیچ و تاب کھاتی ہو، مروڑ کھاتا ہو، اس کو قبض ہو، تو سمجھ لو اس کے دل میں حضور کی محبت نہیں ہے، یہ سرکار کی محبت سے محروم ہے بد نصیب۔ جب ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت پہ خوشیاں مناؤ، تو ہرگز کوئی نہ بھولے کہ میں کسی غیر شرعی کام کے کرنے کا کہہ رہا ہوں۔ میں نے رات بڑی شر و بست کے ساتھ اس پہ بات کی کہ ہمارے قریب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی عظمت کا ذکر کیا جائے، حضور کی شانوں کا تذکرہ کیا جائے، آقا کے خصائص کا ذکر ہو، آقا کے کمالات کا ذکر ہو، آقا کے معجزات کا ذکر ہو، سرکار کے اوصاف عالیہ کا تذکرہ ہو، آقا علیہ السلام کی نعتیں پڑھی جائیں، سرکار کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھا جائے، اور آقا علیہ السلام کی محبت میں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، اللہ کے دیے ہوئے میں سے غریبوں کو، دوستوں کو کھانا کھلایا جائے۔ بس یہ محفل میلاد ہے۔ اس کے علاوہ کوئی جاہل آدمی کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کے جواب دہ ہم نہیں ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح عرس ہوتے ہیں تو کئی لوگ وہاں جا کے چرسیں پیتے، ڈھول ڈھمکے کرتے اور ناچ گانے کرتے ہیں، تو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے کسی بزرگ نے، کسی عالم نے یہ نہیں لکھا کہ عرس اس طرح ہوتا ہے۔ ہمارے قریب عرس یہ ہے، عرس والے دن جمع ہو کے تلاوت کلام پاک کریں، ذکر و اذکار کریں، درود و سلام پڑھیں، اور اللہ رب العزت کی رضا کے لیے خیرات کریں، اس کا ثواب اس ولی اللہ کی روح کو اصالِ ثواب کریں، اور اس ولی اللہ کی تعلیمات کا ذکر کریں، اور بتائیں کس طرح اس بزرگ نے عبادتیں کی، ریاضتیں کی، مجاہدے کیے، مخالفت نفس کی، اور کس طرح سے اس رتبے اور مقام پر یہ بزرگ پہنچا ہے۔ اسی طرح جب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم بات کرتے ہیں، ایک ایک چیز کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ ہمارے مذہبی تہوار ہیں، یہ اللہ نے خود ہمیں عطا فرمائے ہیں، ایسے ہے کہ نہیں؟ مگر عید والے دنوں میں بھی آپ دیکھیں، سیرگاہوں میں آپ چلے جائیں، بازاروں میں آپ چلے جائیں، تو وہاں پہ مردوں عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے۔ عورتیں میک اپ کر کے آئی ہوتی ہیں، اوباش لڑکے آئے ہوتے ہیں، چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، فحش حرکات کرتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اب کوئی بندہ یہ دیکھ کے کہے جی دیکھو جی اس عید کا کیا فائدہ ہے جی، عید والا دن ہے جی، یہ مرد عورتیں اکٹھے پھر رہے ہیں جی، عورتیں بن سمر کے آئی ہوئی ہیں جی، اوباش لڑکے یہ حرکتیں کر رہے ہیں جی، یہ عید ہی بند کر دو۔ بھائی عید کیوں بند کر دیں؟ یہ تو اللہ نے خود عطا فرمائی ہے، 2 دن اپنے بندوں کو خوشی کرنے کے لیے اللہ نے خود عطا فرمائے ہیں۔ ایام تشریق، جن دنوں میں ہم تکبیر تشریق پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، 3 دن عید کے ہوتا ہے، 1 دن پہلے اور 1 دن بعد، 5 دن ایام تشریق ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ان دنوں میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ کسی صحابی نے عرض کی اس دن آقا کیوں نہیں روزہ رکھنا؟ فرمایا اللہ نے خود ہمارے لیے کھانے پینے کے دن بنائے۔ آقا علیہ السلام نے جمعے والے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ ایک تو آدمی ہے نا بتدریج کوئی چلا کر رہا ہے، کوئی عمل کر رہا ہے، یا زہد کے طور پر جس طرح اولیاء صالحین کا طریقہ رہا کہ 12 مہینے روزہ رکھتے تھے، وہ تو الگ بات ہے۔ کوئی ایک آدمی خصوصی طور پر کہے جی میں نے روزہ جمعے والے دن ہی رکھنا ہے، نفلی روزے کی بات کر رہا ہوں، تو آقا علیہ السلام نے جمعے والے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ یا رسول اللہ جمعے والے دن روزہ کیوں رکھوں؟ فرمایا اللہ نے یہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے۔ سرکار نے فرمایا اللہ نے یہ ہمارے لیے عید کا دن بنایا ہے، تو عید والے دن روزہ نہیں رکھا جاتا، عید والا دن کھانے پینے کا دن ہوتا ہے، خوشی کا دن ہوتا ہے۔ سمجھے بات؟ تو عزیزان محترم، بالکل اسی طرح اب آقا علیہ السلام کے میلاد، اور 14 اگست پہ آپ دیکھیں جی، 23 مارچ پہ آپ دیکھیں، وہ ہمارے ملکی دن ہیں، تو ان دنوں میں بھی لوگ ایسے کرتے ہیں، لڑکیاں لڑکے بازاروں میں پھرتے ہیں اور مردوں عورتوں کا اختلاف ہوتا ہے۔ میں اور خود رات میں نے دیکھا بازار میں اوباش لڑکے پھر رہے تھے، آپ جا کے بازار میں دیکھیں عورتیں میک اپ، یہ سب غلط ہے، ہم اس کی تائید نہیں کرتے، نہ اس کی ہم سپورٹ کرتے ہیں۔
جو بندہ ان چیزوں کو ہماری طرف منسوب کرتا ہے وہ جاہل مطلق ہے۔ ہمارے کسی عالم نے یہ نہیں کہا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، ہمارے قریب میلاد یہ ہے کہ آقا علیہ السلام جمع ہو کر آقا کی عظمتوں کا ذکر کیا جائے، حضور کی شانوں کا ذکر کیا جائے۔ تو یہ ہمارے قریب یہ محفل ہے، میں نے رات بھی بار بار یہ کہا، ہمارے قریب یہ میلاد ہے۔ قصائص الکبریٰ میں قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے نبی کی عظمتیں، اپنے نبی کی شانیں، اپنے نبی کے کمالات و صاف لوگوں کے سامنے بیان کرتے جاؤ، کرتے جاؤ، کرتے جاؤ۔ جیسے جیسے لوگوں کو حضور کی عظمت، شان کا پتہ چلے گا، دل کے اندر عظمت پیدا ہو جائے گی۔ جیسے جیسے عظمت پیدا ہوگی ویسے ویسے محبت پیدا ہوگی، جیسے جیسے محبت پیدا ہوتی جائے گی ویسے ویسے پھر کرم ہوتا جائے گا۔ عزیزان محترم، تو یہ ہمارے قریب، اسی طرح آپ دیکھیں جب ہم گلیاں سجاتے ہیں یا روشنی کرتے ہیں تو اس پر بھی کئی دوستوں کو اعتراض ہے، جی آپ روشنیاں کیوں کر رہے ہیں؟ حالانکہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس باب کو کھول کے دیکھیں، ایک نہیں، درجنوں نہیں، سینکڑوں محدثین اور علماء کی کتابیں آپ کو ملیں گی جو محدثین نے آقا علیہ السلام کے میلاد پر لکھی ہیں۔ پھر عجم نہیں، عرب کے سینکڑوں علماء کی کتابیں موجود ہیں آقا علیہ السلام کے میلاد پاک پر۔ آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو اللہ پاک نے ستاروں کو حکم دیا، ستاروں تم زمین کے قریب چلے جاؤ، اے ستاروں زمین پر اتر جاؤ، زمین کے بالکل قریب چلے جاؤ۔ یا اللہ یہ کس لیے حکم ہو رہا ہے زمین کے قریب چلے جائیں؟ اللہ نے فرمایا اس لیے کہ میرے محبوب کی تشریف آوری ہو رہی ہے۔ آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا وقت آیا، حضور کی تشریف آوری سے پہلے خشک سالی تھی، قحط کا سما تھا۔ اللہ نے اس طرح خوشی منائی کہ حضور کی آمد پر اللہ پاک نے اتنی بارش برسائی، اتنی بارش برسائی کہ ساری خشک سالی ختم ہو گئی۔ آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہونے سے پہلے اللہ نے زمین کو سرسبز و شاداب کر دیا۔ آقا علیہ السلام کی برکت سے سوکھے ہوئے درخت سرسبز و شاداب ہو گئے۔ حضور کی آمد کی خوشی میں اللہ پاک نے اس طرح برکتوں کا، رحمتوں کا نزول فرمایا کہ پھل درختوں جو ہیں وہ پھلوں کے ساتھ لاد دیے گئے۔ آقا علیہ السلام کی آمد کا وقت ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے فرشتوں کو فرمایا، فرشتوں آسمانوں کے سارے دروازے کھول دو، جنتوں کے سارے دروازے کھول دو، دوزخ کے سارے دروازے بند کر دو، میری رحمتوں کے سارے دروازے کھول دو، اور پوری روح کائنات میں تمام قبرستانوں کے اوپر سے عذاب بند کر دو۔ اور آرڈر ہو رہا تھا آج سورج کو بھی نور کا لباس پہنا دو تاکہ ساری کائنات منور اور روشن ہو جائے۔ اور آرڈر ہو رہا تھا ساری کائنات کو خوشبوؤں سے معطر کر دیا جائے۔ باری تعالیٰ یہ کس لیے ہے؟ اور فرمایا فرشتوں قطار اندر قطار تم بھی زمین پہ اتر جاؤ، حورو تم بھی قطار اندر قطار زمین پہ اتر جاؤ۔ اے جبرائیل 3 جھنڈے لے کے جا، ایک مشرق کی طرف گاڑ دے، ایک مغرب کی طرف گاڑ دے، ایک کعبۃ اللہ کی چھت پہ گاڑ دے۔ باری تعالیٰ کے سب کچھ کس لیے ہے؟ فرمایا اس لیے کہ ساری کائنات کا مبدا، ساری کائنات کا افضل الانبیاء میرے محبوب کی تشریف آوری ہو رہی ہے۔ حضور علیہ السلام کی ولادت پر خود اللہ پاک نے خوشیاں منائی ہے، خود اللہ رب العزت نے یہ سارے کام کر کے دکھائے، دنیا کو روشن کر دیا، دنیا کو معطر کر دیا، دنیا کو اللہ نے کھانا پینا کھلا کر دیا۔ لوگ اولاد ہوتی ہے تو لڈو بانٹتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں، اللہ نے فرمایا میرے محبوب کی تشریف آوری ہے۔ بیٹیوں کا ہونا قریش مکے والے جو ہیں معیوب سمجھتے ہیں اور ان کو زندہ درگور کر دیتے ہیں اور قتل کر دیتے ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں میرے محبوب کی تشریف آوری ہے، کسی کے گھر میں بھی رنج پریشانی نہ ہو، ہر گھر میں خوشی ہو۔ اس لیے کسی کے گھر میں بیٹی نہ ہو، جس کے گھر بھی ہو بیٹا ہی ہو۔ حضور علیہ السلام کی خوشی میں اللہ نے ہر کسی کو بیٹے عطا فرمائے۔
اس سال کسی کے گھر بیٹی ہی نہیں ہوئی. اللہ پاک نے تو اس طرح خوشیاں منائی ہیں. اور تمام محدثین نے علامہ عسقلانی کو پڑھیں, علامہ جزری کو پڑھیں, ملا علی قاری کو پڑھیں, تمام علماء محدثین لائے ہیں اس حدیث کو. فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے سگے چچا تھے ابو لہب. ابو لہب حضور کا سگا چچا تھا, سگا. اور آپ جانتے ہیں اس کی تضمین میں اللہ نے پوری سورت نازل کی, تبت یدا ابی لہب وتب. ساری زندگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ تکلیف دیتا رہا اور اس کی مذمت میں قرآن نازل ہوا. مگر جب آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی, سرکار کی ولادت باسعادت ہوئی, تو اس کی لونڈی تھی, اس کا نام تھا سویبہ. کیا نام تھا؟ سویبہ. کے بعد صوبیہ پڑھتے ہیں, صوبیہ نہیں ہے, سویبہ. اس کی لونڈی تھی سویبہ. وہ دوڑ کے آئی, اس نے آ کے خوشخبری سنائی. اس نے کہا جو آپ کا بھائی عبداللہ وفات پا گئے, مرحوم بھائی, اس کے گھر اللہ پاک نے بیٹا عطا فرمایا ہے. تو ابو لہب نے یہ خوشخبری سن کے خوشی میں آ کے ایسے انگلی سے اشارہ کیا, جا تجھے آزاد کیا, جا تجھے آزاد کیا. تمام محدثین نے اس کو لکھا ہے. ابو لہب کی ایک سال اس کی وفات کے 1 سال بعد, ابو لہب کی وفات کے 1 سال بعد اس کے سگے بھائی حضرت عباس نے, یہ بھی حضور کے چچا ہیں, انہوں نے خواب میں دیکھا ابو لہب کو. پوچھا ابو لہب کیا حال ہے؟ اس نے کہا جب سے تم سے بچھڑا ہوں برباد ہو گیا, ہلاک ہو گیا, تباہ ہو گیا. ہر وقت قبر میں آگ جلتی ہے, میں برباد ہو گیا ہوں, ہر وقت عذاب میں ہوں. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے میں برباد ہو گیا. مگر اے بھائی عباس, ہر ہفتے میں جب پیر والا دن آتا ہے, جب وہی لمحہ آتا ہے جب میری لونڈی نے آ کے خوشخبری سنائی تھی کہ تیرے بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا ہوا ہے, اور میں نے خوشی میں آ کے اس کو آزاد کیا تھا, خدا کی قسم پیر والے دن جب وہی ساتھ آتی ہے میری انگلی سے خاص قسم کا پانی رسنے لگ جاتا ہے. اس پانی کو چوستا ہوں, خدا کی قسم پورے ہفتے کا عذاب ختم ہو جاتا ہے, پورے ہفتے کا عذاب بھول جاتا ہوں. علامہ جزری فرماتے ہیں, ملا علی قاری فرماتے ہیں, امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں, ارے لوگوں غور تو کرو, ایک کافر ہے, اور کیسا ایسا کافر ہے جس کی مذمت میں قرآن کی پوری سورت آئی ہے. اگر وہ آقا علیہ السلام کی خوشی کرتا ہے اور ذہن میں رکھے نبی سمجھ کے خوشی نہیں کی, بھتیجا سمجھ کے کی ہے, نبی سمجھ کے نہیں بھتیجا سمجھ کے کی ہے, تو اس کو بھی قبر میں پیدا ہو رہا ہے. اور کوئی بندہ تاجدار کائنات کا غلام ہو, کلمہ پڑھنے والا ہو, امتی ہو, اور تاجدار کائنات کو اللہ کا نبی سمجھ کے خوشیاں منائے, تو بتاؤ اسے فائدہ نہیں ہوگا؟ یہ تمام محدثین نے اس حدیث کو بیان کیا ہے. بعض پھر اس کے اوپر اعتراض کر دیتے ہیں, جی حضرت عباس نے جب یہ روایت بیان کی وہ مسلمان ہی نہیں تھے, کافر تھے, تو کافر کی روایت کا کیا اعتبار ہے؟ تو علماء نے بیان کیا یہ لا یعنی بات ہے. یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے تو وہ کافر ہی تھے جنہوں نے اپنے خواب بیان کیے تھے, اور آپ نے ان کی تعبیریں کی تھیں جو بالکل صحیح ثابت صادر ہوں. محدثین مفسرین فرماتے ہیں کہ کوئی دلیل نہیں ہے, قرآن پاک اس پر عادل اور شاہد ہے کہ کافروں کو بھی صحیح سچے خواب آتے ہیں. عزیزان محترم, شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ہیں. مسلک دیوبند کے سارے لوگ سب ان کو مانتے ہیں. حضرت شاہ سید عبد الرحیم حضور کے بڑے عاشق تھے, حضور علیہ السلام سے بڑی محبت کرتے تھے, کثرت سے درود و سلام پڑھتے تھے. ایک دن چارپائی پہ لیٹے لیٹے فرمانے لگے, ولی اللہ بیٹو میری چارپائی کی پینٹی کو بدل دو. ابا جان کیا بات ہے؟ فرمایا چونکہ میں علیل ہوں, بیمار ہوں,
جس طرف میرے پاؤں ہے اسی طرف سے تاجدار کائنات کو دیکھ رہا ہوں، وہ میری تیمارداری کے لیے تشریف لا رہے ہیں، اس لیے جلدی سے میری پائنتی بدل دو۔ رسول السلام تشریف لائے، آقا علیہ السلام نے ان کو اپنی گود میں لے لیا، ان کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار کی داڑھی مبارک میرے سر اور میری پیشانی پہ لگ رہی تھی، انہوں نے مجھے پیار فرمایا۔ فرماتے ہیں خدا کی قسم وہ ساری بے چینی ختم ہو گئی، وہ بیماری ساری ختم ہو گئی، اور کئی روز سے سخت علیل تھے۔ تو کہتے ہیں اس وقت حضور کی شفقت دیکھ کے میرے دل میں خیال آیا کاش آقا علیہ السلام مجھے اپنے منہ مبارک دے دیتے، اپنے بال مبارک دے دیتے، میں برکت کے لیے اپنے پاس رکھ لیتا۔ تو حضرت شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے اپنے 2 بال مبارک داڑھی کے فرمایا لے بیٹا عبد الرحیم آپ کو دے دیے، آپ کی خواہش ہے نا، یہ لو رکھ لو، اور فرمایا پریشان نہ ہو، اس بیماری سے تمہاری موت نہیں ہوگی، اللہ آپ کو صحت دے دے گا۔ پھر خواب سے بیدار ہو گئے، پھر اٹھے تو وہ جلدی سے وہ بالوں کی فکر ہوئی جو سرکار نے عطا کیے تھے وہ کہیں نہ ملے، تو پھر رونے لگ گئے کہ حضور نے عطا کیے تھے کیسے ہو سکتا ہے۔ تو پھر جب بے قراری ہوئی اور شدت سے رونے لگ گئے کہ ہائے وہ حضور نے جو نعمت دی تھی کہاں گئی۔ تو پہلے تو خواب میں دیکھا تھا، پھر جاگتے ہوئے دیکھا، سرکار سامنے آگے فرمایا بیٹا عبد الرحیم کیوں پریشان ہو گیا، تیرے سرانے کے نیچے پڑے ہوئے ہیں۔ تو شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پھر وہ سرکار کے وہ منہ مبارک رہے، اور ان کا یہ معجزہ تھا جب بھی کوئی آ کے ان کے سامنے درود و سلام پڑھتا وہ دونوں بال کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کا تھوڑا ذکر کیا کہ آپ کو پتہ چلے ان کا مقام کیا ہے۔ یا شاہ ولی اللہ کے والد ہیں شاہ عبد الرحیم، فرماتے ہیں میں ہر سال آقا علیہ السلام کے میلاد کی خوشی کرتا تھا، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں اچھے کھانے پکاتا اور غریبوں کو کھلاتا، اور اس کا ثواب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ کرتا۔ تو کہتے ہیں ایک سال ایسا ہوا کہ میرے پاس فراوانی نہیں تھی، زیادہ اسباب نہیں تھے، بس بھنے ہوئے چنے ہی تھے۔ تو کہتے ہیں وہی میں نے محبت کے ساتھ غریبوں میں بانٹ دی اور عرض کی مولا اس کا ثواب حضور کی دربار میں پہنچ جائے۔ تو حضرت شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں میں سویا تو خواب میں دیکھا کہ سرکار وہ بھنے ہوئے چنے تناول فرما رہے تھے اور فرما رہے تھے عبد الرحیم تیرا تحفہ بہت پسند آیا ہے۔ وہاں تو خلوص دیکھا جاتا ہے۔ تو عبد الرحیم کے چنے پہنچ جاتے ہیں، تمہاری دیگیں بھی نہیں پہنچتی ہیں کیا کہتے ہیں۔ تو میں نے بس آج یہی کچھ کہنا تھا کہ کوئی غیر شرعی کام جو ہے وہ ہم اہل سنت نہیں کرتے۔ میلاد شریف کا جلوس جا رہا ہے، تنگ گلیوں سے گزرتا ہے، اوپر سے لڑکیاں پھل پھینکتی ہیں کھڑکیوں سے یا پھول پھینکتی ہیں، اور باش لڑکے الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، یہ کوئی حضور علیہ السلام کی محبت نہیں ہے۔ اس سے آقا علیہ السلام کی ذات کو تکلیف ہوتی ہے، سرکار کی دل آزاری ہوتی ہے۔ جلوس جا رہا ہے، جلوس نکالنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ آج کل سیاستدانوں کے لیے بڑے بڑے جلوس نکالتے ہو، یہ عظمت کا ذریعہ بن گیا ہے۔ تو چھوٹے چھوٹے سیاستدانوں کے لیے جلوس نکالے جائیں اور سارے کائنات کے والی کے لیے جلوس نہ نکالا جائے۔ بس اتنا خیال کریں کہ جلوس جا رہا ہے تو نماز کا جہاں وقت ہو گیا جلوس روک دو، نماز پڑھو۔ اگر آپ جلوس جا رہا ہے اور اذانیں ہو رہی ہیں اور مسجدوں کے آگے سے گزر رہے ہیں اور پرواہ نہیں کر رہے تو یہ پھر کوئی میلاد حضور کے دربار میں قبول نہیں ہے۔ کثرت کے ساتھ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھیں، سرکار کی ثنا خوانی کریں، حضور کی عظمتوں شانوں کا ذکر کریں، سرکار کی محبت میں لوگوں کو کھانا کھلائیں، یہ سب کچھ جائز ہے۔ کوئی مائی کا لال ہمارے سامنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو کے دعویٰ کرے، ہم ہر ایک ایک چیز قرآن و حدیث سے ثابت کریں، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو آقا علیہ السلام کی سچی پکی غلامی نصیب فرمائے۔ یہ ایک بات محبت کی ابھی ذہن میں اچانک آئی ہے، کہہ کے ختم کر دیتا ہوں۔ صرف ایک بات، محدثین نے بحث کی کہ حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت رمضان شریف میں نہیں ہوئی، حالانکہ رمضان شریف بڑی فضیلت والا مہینہ ہے، پھر رمضان شریف میں لیلۃ القدر میں اللہ کرتا بڑی فضیلت والی رات تھی، اللہ پاک جمعے والے دن محبوب کی ولادت کرتا کہ یہ سید الایام تھا، اللہ پاک محبوب کی شب برات کی رات ولادت کرتا کہ بڑی عظمت والی رات تھی،
یا جو محترم مہینے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی ولادت باسعادت کرتا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ اور دیگر محدثین نے فرمایا بھائی باقی جمعے والے دن حضور کی ولادت اس لیے نہ ہوئی، یا شب قدر، شب برات، ان دنوں میں سرکار کی ولادت اس لیے نہ ہوئی، یا ماہ رمضان میں حضور کی ولادت اس لیے نہ ہوئی۔ اگر ان مہینوں ان دنوں میں ہوتی تو لوگ سمجھتے حضور کو ساری عزت اس دن اس مہینے کی وجہ سے ملی ہے۔ اللہ نے اس لیے ایسے دنوں میں جو پہلے سے عزت کے لیے مشہور تھے ان دنوں میں محبوب کو نہیں بھیجا، اور ایسے مہینوں اور ایسی راتوں میں نہیں بھیجا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے میرا مصطفیٰ کسی سے عزت و عظمت مستعار نہیں لیتا ہے، میرا مصطفیٰ تو خود عزتیں دینے والا ہے، میرے مصطفیٰ کی تو یہ شان ہے جو اس سے لگ جائے وہ عزت والا ہو جاتا ہے۔ جس دن کو میرے یار سے نسبت ہو جائے وہ سارے دنوں سے افضل ہو جاتا ہے، جس مہینے کو میرے مصطفیٰ سے نسبت ہو جائے وہ مہینہ سب مہینوں سے افضل ہو جاتا ہے، جس رات کو میرے یار سے نسبت ہو جائے وہ رات ساری راتوں سے افضل ہو جاتی ہے، جس کتاب کو میرے مصطفیٰ سے نسبت ہو گئی وہ قرآن ساری کتابوں سے افضل ہو گیا، جس امت کو نسبت میرے یار سے ہو گئی وہ امت ساری امتوں سے افضل ہو گئی، جن ازواج کی نسبت میرے مصطفیٰ سے ہو گئی وہ ساری عورتوں سے افضل ہو گئی، جس شہر کو حضور سے نسبت ہو گئی وہ شہر سارے شہروں سے افضل ہو گیا، جس شہر کو حضور سے نسبت ہوتی گئی چونکہ حضور سب سے افضل و اعلیٰ تھے، ہر شہر کو حضور افضل و اعلیٰ کرتے تھے۔